ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل پارلیمنٹ کی نئی تعمیر کی گئی عمارت کو کر رہے ہیں ملک کے نام وقف۔ جموں کشمیر میں جاری ترقیاتی عمل میں خواتین کا کلیدی رول، لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر۔ سالانہ میلہ خیر بھوانی کے سلسلے میں تلملہ گاندربل اور وادی کے دیگر استاپنوں پر شردھالوں کے لیے انتظامات کو حتمی شکل۔ اور نئی دلی میں آج نیتی آیوگ گورننگ کونسل کی 8ویں میٹنگ کا آیوگ کے چیئرمین وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں اہتمام۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ کی نئی تعمیر کی گئی عمارت کو کل ملک کے نام وقف کریں گے۔ بھارتی پارلیمنٹ کی نئی عمارت فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے اور ملکی ترقی کی فخریہ علامت ہے۔ اس کی اندرونی تزئین کاری ملک کے مالا مال ثقافتی ورثے کی عکاس ہے۔ اس کے جدید طرز کے دفتروں میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے یہ ارکان پارلیمان کے ساتھ بلا رکاوٹ رابطوں اور استعداد کی حامل ہو گئی ہے۔ پوری عمارت 65,000 مربع میٹر پر قائم ہے، جس میں علاقائی آرٹ، دستکاری اور ثقافتی جھلک شامل کی گئی ہے اور جس میں تنوع اور تحریک کا خیال رکھا گیا ہے۔ لوک سبھا ہال کی 3 گنا توسیع کی گئی ہے، جس میں 888 سیٹوں کے لیے وافر جگہ فراہم کی گئی ہے۔ اس ہال سے متصل راجیہ سبھا ہال ہے، جس میں اب 384 نشستوں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ کمیٹی روم میں جدید ترین آڈیو ویژول نظام کی سہولت رکھی گئی ہے، جس کے ذریعے بلا رکاوٹ مباحثے اور تبادلہ خیال کیا جا سکے گا۔ یہ عمارت معذور افراد کے لیے بھی موافق ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے کہا ہے کہ ایل جی منوج سنہا کی قیادت میں جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کا جو عمل جاری ہے، اس میں صنف نازوں کا کلیدی کردار ہے۔ موصوف نے آج کشمیر ہاٹ سری نگر میں جموں کشمیر ویمنز ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی 7 روزہ نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر مشیر موصوف نے کہا کہ گورنر انتظامیہ نے جموں کشمیر کی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کئی اسکیمیں متعارف کی ہیں۔ انہوں نے یوٹی کی خواتین کو بااختیار اور ان کو اقتصادی طور خود کفیل بنانے کے حوالے سے ایل جی انتظامیہ کے عزم کو دہرایا۔ اس دوران انہوں نے خواتین کارخانہ داروں کی محنت، لگن اور تندہی کی ستائش کی۔ انہوں نے خواتین سے کہا کہ وہ آگے آ کر جموں کشمیر ویمن ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے عملائی جا رہی مختلف اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بعد میں مشیر موصوف نے مختلف خواتین کارخانہ داروں اور سیلف ہیلپ گروپس کے ممبران کی طرف سے قائم کیے گئے اسٹالز کا بھی معائنہ کیا۔ پولیس، فوج اور سی آر پی ایف کی ایک مشترکہ ٹیم نے کل کشتواڑ ضلع کے چیرجی علاقے سے حزب المجاہدین کے ایک معاون کو گرفتار کیا ہے۔ یہ کارروائی ایک مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر کی گئی، جس دوران محمد یوسف چوہان نامی اس معاون کو ملیٹنٹ سرگرمیوں کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا۔ اس کی نشاندہی پر چینی ساخت کا ایک گرینیڈ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ایس ایس پی کشتواڑ خلیل پوسوال نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے عناصر کے جھانسے میں ہرگز نہ آئیں۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ علاقے میں ملیٹنٹوں کی نقل و حرکت دیکھنے پر فوری طور پولیس کو مطلع کریں تاکہ ضروری کارروائی کی جا سکے۔ سینئر کانگریس لیڈر اور آل انڈیا کانگریس مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین عمران پرتاپ گڑھی نے جموں کشمیر کانگریس کے صدر وقار رسول وانی کے ہمراہ آج سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی سرکار نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ صرف اپنے منظور نظر افراد کو ہی فائدہ پہنچایا۔ اس موقع پر 9 سوالوں پر مشتمل ایک کتابچہ بھی جاری کیا گیا، جس میں اقتصادیات، زراعت، کاشتکاروں، کرپشن اور دیگر موضوعات سے متعلق بی جے پی سرکار سے سوال کیے گئے۔ اس دوران بتایا گیا کہ بی جے پی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کا کام قابل تعریف ہے، مگر زمینی سطح پر ہر شعبے میں حالات اس کے برعکس ہیں۔ نیشنل کانفرنس لیڈر اور ممبر پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان طلباء کی راحت کے لیے اقدامات کیے جائیں جو وزیر اعظم کی خصوصی اسکالرشپ پی ایم ایس 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 سے مستفید ہوئے لیکن نادانستہ طور پر این ایس پی یعنی نیشنل اسکالرشپ پورٹل پر درخواست دی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب سے ایسے زیر تعلیم کشمیر کے طلباء کے داخلوں کو کالعدم قرار دینے کے معاملے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا ناانصافی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ طلباء
NSP سے حاصل کیے گئے کسی بھی فائدے کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مرکزی وزارت تعلیم سے کہا کہ وہ اس مسئلے کا نوٹس لے اور کشمیر کے ایسے طلباء کو راحت پہنچانے کے لیے آگے آئے جیسا کہ جموں اور لداخ کے طلباء کے ساتھ کیا گیا۔ تلملہ گاندربل میں کھیر بھوانی استاپن پر میلہ کھیر بھوانی کے لیے ضلع انتظامیہ کی طرف سے سبھی انتظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آج صبح ڈپٹی کمشنر شیامبیر نے استاپن کا دورہ کر کے سالانہ میلے کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر سبھی متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شردھالوں کے لیے ہر طرح کی سہولت دستیاب رہے۔ پولیس کی طرف سے بھی اس میلے کے لیے مؤثر سیکورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ SSP گاندربل نکھل بورکر کے مطابق شردھالوں کی سہولت کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک بھی قائم کیا گیا ہے۔ SSP نکھل بورکر نے کہا ہے کہ سامان کی گمشدگی اور دیگر کسی بھی مدد کے لیے شردھالو پولیس ہیلپ ڈیسک سے فون نمبرات 0194-241-6478 اور اگلے نمبر 0194-241-6564 اور موبائل نمبر 9906668731 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج کھیر بھوانی استاپن مزگام اور شری تریپورے سندری استاپن کھن برنی دیوسر کا دورہ کر کے سالانہ میلے کھیر بھوانی کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران ان کے ہمراہ KPDCL جل شکتی، صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے سبھی متعلقہ افسران کے درمیان قریبی تال میل پر زور دیا تاکہ شردھالوں کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ قبل ازیں ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے استاپن پہنچ رہے شردھالوں کا استقبال کیا۔ یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ جغرافی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور انڈین سوسائٹی آف ارتھ کوئک سائنسز نے ارتھ کوئک، لینڈ سلائیڈ اینڈ گلیشیل ہیزرڈز موضوع کے تحت 3 روزہ نیشنل سمپوزیم کا اہتمام ہوا۔ اس سمپوزیم کے دوران 3 پدم شری ایوارڈ پانے والے سائنسدانوں پروفیسر ہریش کے گپتا، ڈاکٹر VP دمری اور ڈاکٹر VC ٹھاکر کے علاوہ بڑی تعداد میں سائنسدانوں نے حصہ لیا۔ اپنے صدارتی خطبے میں یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیروفر خان نے کہا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک کثیر رخی معاملہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سبھی متعلقین کے سرگرم تعاون سے آفات کے حوالے سے ایک حساس سوسائٹی تشکیل دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے طلباء مؤثر جانکاری مہم کے سلسلے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ڈائیفوڈ ساگر نے محکمہ زراعت کے اہلکاروں کے ہمراہ ضلع کے جالاباری سے متاثرہ کئی علاقوں کا دورہ کیا اور فصلوں اور میوہ باغات کو ہوئے نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کچھ متاثرہ کاشتکاروں سے بھی تبادلہ خیال کیا اور انہیں بھرپور مدد کا یقین دلایا۔ ڈپٹی کمشنر نے زرعی محکمے کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ جالاباری سے متاثرہ کاشتکاروں کی صحیح رہنمائی کریں۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں فضل الحسیب اور مشن ڈائریکٹر جل جیون مشن ڈاکٹر جین اتو نے آج مشترکہ طور جل جیون مشن کے محکمہ جات کی میٹنگ لی۔ اس دوران بتایا گیا کہ ضلع میں اس مشن کے تحت 62 اسکیمیں منظور کی گئی ہیں اور اس حوالے سے سبھی 109 کاموں کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے ہیں، جبکہ 59 اسکیموں پر کام جاری ہے اور ایک اسکیم مکمل کی گئی ہے۔ اس موقع پر متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ وقت رہتے سبھی اسکیموں کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔ مشن ڈائریکٹر جل جیون ڈاکٹر جین اتو نے کہا کہ ضلع حکام ہر گھر جل مشن کو عملی جامہ پہنانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ کے شعبہ جراحی نے آج جین کے چیپٹر آف دی ایسوسی ایشن آف سرجنز آف انڈیا کے اشتراک سے ہائیڈیٹڈ ڈیزیز چیلنجز اینڈ مینجمنٹ موڈیلٹیز موضوع کے تحت 1 روزہ مڈ ٹرم کانفرنس بیرکون 2023 کا اہتمام کیا۔ اس کانفرنس میں ایسوسی ایشن کے مندوبین اور ماہر سرجنوں سمیت 160 ڈیلیگیٹس نے شرکت کی۔ سکم سورا کے شعبہ جراحی کے سابق چیئرمین اینڈ ہیڈ پروفیسر GQ پیر نے اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس دوران گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کے شعبہ جراحی کے سربراہ پروفیسر مفتی محمود مہمان زیوکار کی حیثیت سے موجود رہے۔
ڈائریکٹر ای ڈی آئی اعجاز احمد بٹ نے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ نوجوانوں میں کارخانہ داری اور صنعت کاری کے حوالے سے دلچسپی پیدا کی جائے۔ موصوف نے آج آری پلترال علاقے کے ہائی اسکول نارستان کے طلباء کے لیے منعقدہ ایک جانکاری پروگرام کے دوران یہ اظہار خیال کیا۔ نوجوان پود کی کارخانہ داری اور صنعت کاری کے حوالے سے صحیح رہنمائی کرنے کے علاوہ انہیں اہم جانکاری فراہم کرنے کے غرض سے منعقدہ اس پروگرام کے دوران شریک طلباء انتہائی دلچسپی کے ساتھ مقررین کی مہارت اور جانکاری سے مستفید ہوتے رہے۔ اس دوران ڈائریکٹر موصوف نے کہا کہ کسی بھی طبقے یا انفرادی سطح پر افراد کی فلاح و بہبود کا بہت حد تک انحصار کارخانہ داری اور صنعت کاری پر ہے۔ وائلڈ لائف محکمے کے اہلکاروں نے کولگام کے کھوری بٹپورہ علاقے میں ایک ریچھ کو زندہ پکڑ لیا ہے، جس کے بعد علاقے کے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں اس ریچھ کی موجودگی سے خوف و ہراس کا ماحول قائم ہوا تھا، تاہم وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے اس حوالے سے اطلاع ملنے کے بعد فوری طور کارروائی کی۔ فارسٹر جہانگیر احمد کے مطابق اس ریچھ کو وائلڈ لائف پارک ڈکسم منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایس ایس ایم کالج آف انجینئرنگ دیور پریہاس پورہ نے آج اپنے گریجویشن ڈے کے سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس دوران مختلف شعبوں میں تقریباً 800 فارغ التحصیل طلباء کی عزت افزائی کی گئی۔ تقریب میں جموں کشمیر کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ اس دوران ڈائریکٹر CSIR نیشنل فزیکل لیبارٹری نئی دہلی پروفیسر وینو گوپال اور ڈائریکٹر NIT سری نگر پروفیسر سودھاکر یدلا سمیت کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے طلباء کو صلاح دی کہ وہ چیلنجز کا مقابلہ کر کے دستیاب مواقعوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس دوران مختلف طلباء میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ پائتھن کونسل آف انڈیا نے آج نئی دہلی میں اپنی پہلی سالانہ میٹنگ منعقد کی۔ اس دوران ماڈرن پائتھن گیمز کے بانی بیجندر گوئل سمیت سبھی شرکاء نے متفقہ رائے سے پائتھن نیشنل گیمز کا انعقاد رواں سال اکتوبر میں پڈوچیری میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ گلوبل پیس ایوارڈ تقریب کا اہتمام جنوری 2024 میں کرایا جائے گا۔ پائتھن کونسل آف انڈیا کے صدر BH انل کمار سمیت دیگر اہم شخصیات نے میٹنگ میں شرکت کی۔ نیتی آیوگ گورننگ کونسل کی 8ویں میٹنگ نئی دہلی میں پرگتی میدان کے کنونشن سینٹر میں آج ہوئی۔ اس میٹنگ میں وکست بھارت @2047 رول آف ٹیم انڈیا کے موضوع پر توجہ مرکوز رہی۔ میٹنگ کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی نے نیتی آیوگ کے چیئرمین کے طور پر کی۔ اس ایک روزہ طویل میٹنگ میں دیگر 7 نمایاں موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں MSMEs پر اعتماد، بنیادی ڈھانچہ، سرمایہ کاری، عمل آوری میں تخفیف، خواتین کو بااختیار بنانا، صحت و تغذیہ اور علاقے کی ترقی اور سماجی ڈھانچے کے لیے گتی شکتی جیسے موضوعات شامل ہیں۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.3 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا،